السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر نجف میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کی خدمت میں رمضان خصوصی نشریات لے کر نجف میڈیا ٹیم حاضر خدمت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے رسول ہم نے آپ کو، آپ کی تنگ دستی کو خدیجہ کے مال سے دور کیا۔ یقیناً ایام رحلت خدیجہ محسنہ اسلام سلام اللہ علیہا، اس مناسبت سے آج نجف میڈیا ٹیم اپنے ناظرین کی خدمت میں بی بی خدیجہ کی سیرت طیبہ کے موضوع پر پروگرام پیش کرنے جا رہا ہے۔ یقیناً بی بی خدیجہ وہ محسنہ اسلام ہے جن کی قربانیوں نے اسلام کے استحکام میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یقیناً ان کی وہ قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اسلام وہ اس تیزی کے ساتھ اسلام مستحکم ہوا اور اسلام پھیلا۔ تو یقیناً خدیجہ کبریٰ کا اسلام پر اور ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی کوشش ہے نجف میڈیا پلیٹ فارم پر، تاکہ ہم اپنی طرف سے محسن اسلام کو یہ تعزیت اور یہ سلام عرض کر سکے۔ تو یقیناً اسی حوالے سے حوزہ نجف سے مختلف علماء اس خصوصی نشریات میں دعوت دے کر ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف موضوعات پر پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور یہ آج اس پروگرام میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس ہستی کو یہاں پہ دعوت دی ہے، یقیناً حوزہ نجف کے اندر یقیناً ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، اور یقیناً جن کی فعالیت، جن کا اسلام کے لیے جو درد ہے اور جن کی قربانیاں شب و روز جو دین حق کے لیے اور دین حق کو پہنچانے کے لیے، اور یقیناً وہ سب کچھ ہم تمام کے لیے واضح ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے، یہ سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب سماحت الشیخ صابر حسین کمال نجفی صاحب ہے کہ ہم آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ انتہائی مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر آپ تشریف لائے اور یہ سعادت بخشی کہ آپ نے نجف میڈیا کو یہ وقت دیا تاکہ ہم آپ سے اس بہت ہی خوبصورت پروگرام اور خصوصاً اس سیرت طیبہ پہ آپ سے کچھ سوالات کے ذریعے سے اپنے ناظرین تک کچھ گزارشات پہنچا سکیں۔ تو یقیناً آج ایام ارتحال خدیجہ کبریٰ کی مناسبت سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس پروگرام کے اول میں ہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور اس سوال کے ذریعے سے اپنا پروگرام شروع کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ کی جو سیرت طیبہ ہے، یقیناً ہم اس کے حوالے سے آگے آپ سے سوالات کریں گے، لیکن اگر آپ آغاز سے گفتگو میں ہی، آغاز سے پروگرام میں اگر خدیجہ کبریٰ کی سیرت طیبہ پر ایک اجمالی تعارف کر سکے تاکہ ہم انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ سب سے پہلے میں نجف میڈیا کے پورے ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع فراہم فرمایا کہ جناب خدیجہ محسنہ اسلام کے حوالے سے گفتگو کروں، اور ثانیاً میں تمام عالم اسلام کو، مسلمانان جہان، شایعان علی ابن ابی طالب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اس مناسبت سے کہ یہ ایام وفات ارتحال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت و کرامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہا ہے، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، یعنی پیغمبر گرامی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے خدیجہ جیسی جو ہے نا بہترین چیز کوئی اور چیز عطا نہیں کی، خدیجہ کو ایک خیر سے تعبیر کیا۔ اب جو رسول جس کو رب ذوالجلال خیر کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال جس کی توصیف فرما رہا ہے، وہ جناب خدیجہ کے لئے کہہ رہا ہے کہ ما
ابدلنی اللہ خیرا منہا، یعنی خدیجہ جیسی ہستی سے بڑھ کے میرے لیے کوئی اور خیر عطا نہیں کیا. اور جناب خدیجہ کی اوصاف، آپ کے کمالات، فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد یہ فضیلتیں آپ کو ملی، بلکہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے آپ کو سیدۃ النساء قریش سے تعبیر کیا جاتا تھا، آپ کو عفیفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، آپ کو صدیقہ کہتے تھے، سب آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے. آپ کے شرف کے اعتبار سے، آپ کی کرامت کے اعتبار سے، آپ کے وفا کے اعتبار سے اور آپ کے عطا کے اعتبار سے بھی آپ اس معروف تھے قبل از اسلام. صحیح. اور یہ جب انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے تب جا کے اس کے لیے جو پروردگار مزید مواقع فراہم کرتا ہے کہ تاکہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے طرف ایک قدم بڑھائے گا ہم اس کے لیے مزید راہیں کھول دیں گے. لنہدینہم سبلنا، لام تاکید ہے، نون تاکید ہے، تاکید در تاکید کرتے ہوئے. اور یقیناً جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ اوصاف تھے تو تبھی جو پروردگار عالم نے ان کو پیغمبر گرامی اسلام جیسا شوہر نامدار عطا کیا. اور اسلام میں جو ہے سب سے پہلی جو خاتون ہے جس نے پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت پر ایمان لے آیا، اول من آمن بھی ہیا خدیجہ بنت خویلد، یعنی پیغمبر گرامی اسلام پہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہے وہ جناب خدیجہ کی ذات ہے. یعنی خدیجہ معمولی شخصیت نہیں تھی. خدیجہ قبل اس کے خود پیغمبر گرامی اسلام بارہا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین جو میرے ازواج میں سے ہے وہ خدیجہ ہے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ خدیجہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت جناب رسول گرامی اسلام کیا فرماتے ہیں اسی مناسبت جس کے میں نے ابھی آپ ذکر کیا، واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں صدقتنی اذا کذبنی الناس، مجھے اس وقت انہوں نے جو ہے نا سچا مانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. ابتدائی دور میں جب نبوت آپ دیکھیں نا ایک شخص آگے آ جائے وہ بھی ایک یتیم ہو جس کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ مالدار ہے. اب عادتاً خصوصاً دور جاہلیت میں مال و دولت و ثروت جب انسان کے پاس ہوتے تھے تو اسی کو رؤسا شمار کیا جاتا تھا، تو انہی کی مانی جاتی تھی. لیکن پیغمبر گرامی اسلام نہ مال کے اعتبار سے نہ جو ہے نا کیا کہتا تھا کوئی شہرت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام کو جو ہے نا سب سے پہلے جس نے پیغمبر گرامی اسلام پہ ایمان لیا، حالانکہ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صنادید قریش آ کے آپ سے رشتے کی دعوت کی. جناب خدیجہ سے رؤسائے قریش اپنے تمام تر جاہ و حشم کے ساتھ آپ کے پاس آتے تھے تاکہ رشتہ طلب کر جناب خدیجہ سے. لیکن ان سب کے باوجود جناب خدیجہ نے ان تمام رشتوں کو ٹھکرایا اور پیغمبر گرامی اسلام کو اپنایا. وجہ کیا تھی؟ چونکہ پیغمبر جناب خدیجہ کی یہ کمالات تھی جن کی بنا پر رب ذوالجلال نے جو نا ان کو ظاہری دنیاوی جاہ و جلالت سے جو عام طور پر انسانوں کی آنکھیں جو نا منور ہو جاتی ہیں اس آنکھ سے جناب خدیجہ نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جو دنیا میں بھی سرخ رو ہو اور آخرت میں بھی سرخ رو ہو. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ ہے اور بہت سارے جو آپ کی گفتگو، آپ کی کرامات، فضائل اور آپ کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام کے جو فرامین ہیں، آپ کے بارے میں جو جناب ابو طالب کے جو فرامین ہیں وہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. یہ جو آپ نے ایک جملہ اس زمین میں فرمایا کہ خدیجہ وہ ہستی ہے جس کو رسول خدا نے خیر کہا کہ خدیجہ سے بڑھ کے مجھے اللہ کی طرف سے کوئی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی خیر عطا نہیں ہوا. تو وہ رسول جو خود خیر کامل ہو، وہ ہستی جس ہستی کے لیے خیر کہہ رہے ہیں وہ خدیجہ کبریٰ ہے. یقیناً ایک بہت خوبصورت تعارف جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کے لیے کہ وہ خدیجہ جس کو رسول خدا نے کہا کہ خدیجہ سے بڑھ کر مجھے خیر اللہ کی طرف سے جو عطا ہو خدیجہ ہے. تو یقیناً اگر
آپ اسی جو ہے ضمن میں اگر یہ جو آپ نے عرض بھی کیا بیان بھی کیا کہ بی بی خدیجہ نے جس ہستی کو انتخاب کیا، حالانکہ اتنے جو ہے بی بی خدیجہ کو رشتہ لے کر لوگ ہوئے جو ہے مال و دولت دنیا کے سارے حشامت کے ساتھ آئے، لیکن بی بی خدیجہ نے ٹھکرایا اور انکار کیا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ازدواج منسلک ہوا، تو اگر اسی تعلق کو کیسے یہ ہوا اور کس طرح سے یہ سب کچھ طے پایا، اگر آپ تھوڑا سا اس کو. بہترین سوال ہے. دیکھیں جب انسان جو ہے نا فطرت سلیم اگر کوئی رکھتا ہو تو اس صورت میں وہ اپنی فطرت کو ہی جو نا قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس میں کوئی دیانت، اس میں کوئی جو نا کیا کہتا ہے کوئی مذہب، کوئی خاص فرقہ اس میں وہ ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ فطرت سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا جھوٹ بولنا یہ نفرین چیز ہے جس میں تمام جو ہے نا مذاہب ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو تو اس صورت میں وہ اس سے نفرت کرے گا. اور اسی طرح آپ جو نا اگر سچائی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک سچگو انسان کو ہر کوئی جو نا چاہے گا. اسی طرح امین امانت داری کے حوالے سے اگر دیکھے کوئی شخص امین ہو تو اس میں اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، اس کی امانت کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر وہ امین ہو تو اس میں بلا کسی تفریق مذہب کے، بلا کسی نسل و رنگ کے، بلا کسی جو ہے نا فرقے کے، سب اس کے اوپر جو ہے نا جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا. کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے. لہذا پیغمبر گرامی اسلام بھی جو ہے نا رب ذوالجلال کی طرف سے کامل بنا کے اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے. اور بلکہ میں یوں کہوں کہ آیت تطہیر گواہی دے رہا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی طہارت کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے. تو وہ پیغمبر گرامی اسلام جب حضرت خدیجہ کے پاس جو ہے نا کام کرنے کے لیے آپ کی تجارت میں ساتھ جانے کے لیے جب پیغمبر گرامی اسلام چونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھی تو اس وقت حضرت خدیجہ تجارت کے لیے اب لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے تھے، یمن جیسے جگہوں پہ بھیج دیتے تھے، باقی جزیرہ عرب کے مختلف جگہوں پہ بھیج دیتے تھے تاکہ اسے تجارت کرے. تو جب پیغمبر گرامی اسلام حضرت خدیجہ کی طرف سے مأمور ہو کے تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جانے والے ایک شخص جس کا نام زید ہے، اس نے پیغمبر گرامی اسلام کی صداقت کی گواہی دی. تو پیغمبر گرامی اسلام کا جو راستے میں جو واقعات پیش آئے ان سب کو حضرت خدیجہ کو نقل کی کہ یہ اس قدر امین ہے، اس قدر اس کی جو ہے محتاط بندہ ہے، جو ہر چیز کو دقیق طریقے سے دیکھتے ہیں. اس میں خیانت نامی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں جو نا جھوٹ بولنے کی کوئی وہ مواصفات جو ہر برے صفات ہیں ان تمام صفات سے یہ پاک و پاکیزہ ہے. جب یہ حضرت خدیجہ نے سننا تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ خود جو ہے نا کیا کہتا تھا عملی میدان میں حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو پرگھانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام میں وہ سارے جلوے نظر آ جاتے ہیں جو فطرت سلیم جس چیز کو چاہتے ہیں. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے پیغمبر گرامی اسلام باوجود میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے بڑے رؤسائے عرب صنادید قریش یعنی جہاں حشم والے لوگ آ کے آپ سے رشتہ مانگے تھے لیکن آپ نے انکار کیا تھا. لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی تمام مواصفات کو جب آپ دیکھتے تھے، صداقت کو دیکھتے ہیں، امانت کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھتے ہیں، کیوں نہ ہو انک لعلی خلق عظیم کہ رب ذوالجلال نے جس کے لیے سند اخلاق دی ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کہ رب ذوالجلال نے جس کے لیے سند دی ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو اس وہ پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق کو دیکھے تو اگر خدیجہ فریفتہ نہ ہو تو پھر کون ہوگا؟ خدیجہ نے جو نا اپنے رشتے بھیجے. اور پیغمبر گرامی اسلام بھی جانتے تھے، پیغمبر گرامی اسلام بھی جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ عفیفہ ہے، حضرت خدیجہ صدیقہ ہے. اور قبل از اسلام میں نے تذکر کیا قبل از اسلام آپ میں جو نا وہ تمام مواصفات جو ایک باعفت باکردار خاتون میں ہونی چاہیے تھی وہ جناب خدیجہ میں تھی. لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام نے بھی انکار نہیں کیا. یقیناً آپ نے جس انداز میں اس منظر کو پیش کیا تو اس میں مجھے دو تین چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت بڑا پیغام بنتا ہے کہ ایک تو اس رشتے کی جو بنیاد بنی وہ ایمان
ایمانداری، وہ اخلاق، وہ دیانتداری جس کو بی بی خدیجہ نے دیکھا. دیکھنے کے بعد دوسری بات یہ آپ بھی تصدیق کریں گے، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ رشتہ لڑکے کی طرف سے جاتا ہے، لڑکی کی طرف سے رشتہ آنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ آپ نے بیان کیا کہ یہاں پہ بی بی خدیجہ خود رشتہ جو ہے وہاں پہ تقاضا کریں کہ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے بعض چیزوں کو معاشرے میں میزان و معیار قرار دیا ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. اگر ہم جو ہے اسلام کو فالو کریں، اگر ہم جو ہے شریعت محمدی کو فالو کریں تو اس صورت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ جو ہے رشتہ لڑکیوں کی طرف سے جانا چاہے یا لڑکوں کی طرف سے جانا چاہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہے کہ جو رشتے کے لے جا رہے وہ صاحب رشتہ وہ کن مواصفات کے حامل ہے، کن مواصفات کے حامل ہے. ابھی اگر آپ نے دیکھتا ہوں ابھی المومنین علیہ السلام کے حوالے سے جناب کہتے ہیں کہ اگر لو لم يخلق اللہ علی ابن ابی طالب فما كان لفاطمہ کفر، اگر علی ابن ابی طالب خلق نہ ہوتے تو جناب حضرت فاطمہ کے لیے کفر نہیں ہوتے. تو یہاں پہ کفر کیا مراد ہے؟ کفر سے مراد کیا؟ کفر صرف وہی جو نا کیا کہتا تھا ظاہری حسن و جمال ہے کیا؟ کفر سے مراد صرف وہی مال و دولت کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس میں جو نا آپ کی صداقت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، دیانت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، یعنی جو مواصفات کہنے کے لائق ہے، جن کو جو ہے نا فطرت سلیم جن کا تقاضا کرتا ہے وہ تمام مواصفات میں کفو ہو. اگر یہ مواصفات میں کفو ہو اور اگر آپ کے لیے بھی کوئی رشتہ آپ کے سامنے ہو تو بسم اللہ کیجیے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ لڑکا ہی اس کے اقدام کرے، بلکہ لڑکی بھی جو ہے نا اس سے خواستگاری کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. یقیناً آپ کے ہر نقطے کے اوپر دل تو یہ کرتا ہے کہ اسی پہ تفصیلاً جانے، اس پہ پوچھے، سوالات کرے، لیکن پروگرام میں فارمیٹ کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دفعہ بی بی فاطمہ کی بی بی خدیجہ کی زندگی کے مختلف پہلو سے آپ سے سوال کرنے کا سوچ رہا تھا. اس وجہ سے یقیناً ابھی جو آپ جس پہلو پہ بات کر رہے تھے جو رشتے کی بنیاد بنی ہے، یقیناً اس پہ مزید بھی سوالات پوچھنے چاہیے تھے، لیکن یہ زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے مختلف پہلو پہ چونکہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے ہیں تو آپ سے مختلف پہلو پہ بات کریں اور جتنا ہو سکے بی بی خدیجہ کی صلت کو لوگوں تک پہنچا سکے اس خوبصورتی کے ساتھ. لیکن چونکہ بی بی خدیجہ کی ارتحال کے ایام ہیں تو یقیناً پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اندر ایک نوحہ اور ایک سلام بھی شامل کریں تاکہ اس سلام اور اس نوحے کے ذریعے سے ہم بی بی خدیجہ کو اپنی تعزیت اور اپنا سلام پیش کر سکیں. یقیناً جو ہے ایام ارتحال خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو اس مناسبت سے ہم نے نوحہ بھی پروگرام کے اندر شامل کیا. تو اس نوحہ کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو پروگرام کو اسی یہاں سے آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ ایک سوال جو میں آپ سے یقیناً بی بی خدیجہ کی اس پہلو پہ کرنا چاہوں گا زندگی کے کہ بی بی خدیجہ جب تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواج کے تعلق میں اس رشتے میں منسلک ہوئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کہنا درست ہو جائے گا کہ ابتدائی اسلام کے جو ابتدائی مرحلے ہیں اس میں کیا اسلام کو سب سے مضبوط سہارا حضرت خدیجہ کی صورت میں ملا کہ جب آپ رسول اکرم کی زندگی میں ایک ہم سفر بن کر شامل ہوئے تو اس کے بعد آپ کا سہارا اسلام کے لیے بہت بڑا مضبوط سہارا؟ یقیناً دیکھیں آپ یہ بھی سوال بھی بہت انتہائی اہم سوال ہے. چونکہ دیکھیں جب انسان کوئی مشن کو ساتھ لے کے جاتا ہے تو اس مشن کو ساتھ لے کے جانے کے لیے اس کے لیے جو ہے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سہارے میں افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ معاشی حالات بھی بہتر ہو. چونکہ معاشی حالات بہتر نہ ہو تو اس صورت میں بھی بہت ساری پریشانی مشکلات پیش آ سکتے ہیں. اور جیسا کہ خود پیغمبر گرامی اسلام کے دور اس ادوار میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو خود امیر المومنین پیغمبر گرامی اسلام خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے لوگ مجھ سے چھین رہے تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنا ہر وہ سب کچھ عطا کیا جو اس کے پاس تھے. یعنی اپنی جانی قربانی دی، مالی قربانی دی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ 40,000 درہم جو ہے پیغمبر، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنے پاس جو کچھ تھے سب پیغمبر کے حوالے کر دیا اور پیغمبر کے اختیار میں دے دیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں عادتاً
انسان جو ہے نا مال و دولت کے اوپر جب پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں بہت مشکل سے جو ہے نا وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب انسان مال کی جو ہے نا قربانی دے دے. صحیح. زبانی طور پر آپ کے لیے کوئی بھی کہے گا میں آپ کے لیے حاضر ہوں, میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, میں جو کچھ مجھ سے چاہتے ہیں, لیکن جو ہے نا جب مقام عمل پہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ بھی ایسی خاتون جس نے پوری زندگی عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہو, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت خدیجہ جو ہے نا تنگ دستی کے حالت تک پہنچ گئی. یعنی آپ سب کچھ پیغمبر گرام اسلام کے اوپر آپ نے قربان کر دیا. جب لوگوں نے جب اذا حرمنی الناس آتانی, جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تو اس وقت آتت نے خدیجہ نے مجھے عطا کیا. اسی لیے رب ذوالجلال بھی جو ہے اس قصیدہ بیان کرتے قرآن بنا کے پیش کرتے وجدک عائلا فاغنا. از مال خدیجہ کے ذریعے خداوند عالم نے آپ کو کیا جی غنی کر دیا. یعنی حضرت خدیجہ اور کہتے ہیں اگر ابتدائی اسلام میں سیف علی ابن ابی طالب مدد ابو طالب اور مال خدیجہ نہ ہوتے تو اس صورت میں اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا اس طرح سے اسلام نے نہیں پھیلنا تھا. اس تیزی کے ساتھ اسلام نے جو نا وہ مختصر مدت میں وہ معاشرہ جس میں اس قدر جہالت ہو کہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ جب بیٹیوں کی ولادت کی خبر ہوتی تو کانہم وجہ مسود, ان کے چہرے جو نا کالے پڑ جاتے تھے اور ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس معاشرے کو جو ہے نا ایک اسلامی معاشرہ بنانا, اس معاشرے کو مواخات جیسے جو مواقع پیش کرنا, مہاجرین و انصار کے ساتھ بھائی چارگی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, دوستی, الفت, پیار, محبت, یہ چیزیں جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں ہو سکتی. لہٰذا ابتدائی ایام میں مال خدیجہ کے ذریعے جناب پیغمبر گرامی اسلام کو جو ہے نا بہت سہارا ملا دین مبین اسلام کی تربیت کے حوالے سے. یقیناً جو ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی رسالت اور بہت بڑا مشن جو تھا اس میں خدیجہ بی بی خدیجہ کا جو کردار ہے بہت بڑا کردار تھا. جیسے آپ نے بیان کیا کہ مال خدیجہ, جیسے خود رسول کا یہ اعتراف آپ نے بیان کیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اسلام اس تیزی کے ساتھ جو ہے مستحکم نہ ہوتا. تو یقیناً جیسے آپ نے بیان بھی کیا بی بی خدیجہ وہ مالدار عورت تھی جو بہت جو ہے شہزادیوں کی طرح زندگی کرتی تھی. یقیناً آپ نے یہ بھی بیان کیا. تو پھر جو ہے شعب ابی طالب کہ اگر بی بی کی قربانی اگر آپ یہاں پہ تذکرہ کریں کہ جس میں کیسے شعب ابو طالب مسلمانان جہان کے لیے اور پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے جو ادوار میں سے سخت ترین دور میں سے گزرا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو جو نا پورا بنی ہاشم کے ساتھ حصار میں رکھا گیا, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے. اس قدر آپ لوگوں کے اوپر سختی کی گئی کہا کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا, کاروبار ان کے ساتھ نہیں کرنا, ازدواج ان کے ساتھ نہیں کرنا, ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا. دیکھیں ایک شخصیت ہے جو سب کے سامنے محبوب ہو, سب اسے چاہتا ہو, سب کے نظروں میں وہ عظیم ہو, لیکن ایک دم سے سب کا بائیکاٹ کرنا. خود حضرت خدیجہ کی میں گفتگو کر رہا ہوں, حضرت خدیجہ جو ہے نا پہلے سب کے ساتھ محبوب تھی اور اس کو سیدۃ النساء قریش کے لقب سے جانا جاتا تھا, لیکن پیغمبر گرامی اسلام اور اسی شعب ابو طالب کے جب اوقات آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مکمل تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں, مکمل بائیکاٹ کر دیے جاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے ان ایام میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جو نا اپنی پیٹھ پہ کھجور لے کے جاتے تھے شعب ابو طالب میں حصار جو لوگوں کے لیے. یہ معمولی قربانی نہیں ہے. بے شک اگر حضرت خدیجہ اور ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو اس صورت میں ممکن تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے جان چلے جاتے. لہٰذا پیغمبر کی جان بچانے کے لیے بھی یہ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہے. صحیح, بے شک. یقیناً جو ہے یہ قربانیاں, یقیناً یہ جتنی قربانیاں آپ نے یہاں پہ تذکرہ کیا
اول زندگی سے لے کے جو ہے آخر تک قربانیاں ہی قربانیاں، بی بی خدیجہ کا سب کچھ. اسی لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیغمبر اکرام اسلام فرماتے ہیں یہ سعادت کمالات کو دیکھیں، کملت الرجال کثیر ولم یکملن النساء الا اربع. فاطمہ بنت مزاحم، عائشہ بنت عمران، فاطمہ بنت خدیجہ و خدیجہ بنت خویلد. آپ دیکھیں جناب خدیجہ کو اس یہاں پہ شمار کر رہا ہے کہ بہت سارے مرد جو ہے نا کمال کے درجے پہ فائز ہو گئے. اس کے آپ دیکھیں انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء ہے، اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، کمالات کے درجے پہ فائز ہو گئے ہیں. وَلَمْ يَكْمُلْنَ النِّسَاء إِلَّا أَرْبَعَ. لیکن خواتین میں سوائے 4 خاتون جو مقام ہے جو نا کمالات پہ، جسے کمالات کہنے کا واقعا حق ہے، اگر وہ پہنچ گئی ہیں تو یہ 4 خواتین ہیں. عائشہ بنت مزاحم، جناب خدیجہ بنت خویلد، جناب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی ذات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. لہٰذا یہ معمولی جو نا وصف نہیں ہے پیغمبر اسلام کی طرف سے، کہتے ہیں کہ کامل ترین خاتون تھی جناب خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا. تو یقیناً جو ہے جس انداز میں ہے تو بہت مختصر یہ گفتگو، اور چونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہی اس طرح ہے، لیکن جتنی گفتگو ہوئی اس میں ایک پیغام سے بھرپور یہ گفتگو ہیں. لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا کہ چونکہ ایک یہاں سے ایک پیغام ہمارے اپنی سوسائٹی کے لیے، اگر یہ پیغام اگر آپ کے زبان اگر یہ جا سکے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ خواتین کا کوئی جو اسلام کے اندر ایک رول نہیں ہے، کردار نہیں ہے، یا اسلام اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حالانکہ جس انداز میں آپ نے بی بی خدیجہ کا بیان کیا، اسے یہ لگتا ہے کہ بی بی خدیجہ کا کردار ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے نہ ہوتا تو یقیناً اسلام اس استحکام کو نہ پہنچتا. تو کیا پیغام یہاں سے آپ بی بی خدیجہ کی زندگی سے آج کی خواتین کے لیے کیا پیغام؟ یقیناً دیکھیں یہ کہنا کہ خواتین کا جو رول نہیں ہوتا یہ بالکل غلط ہے. جب تک مرد کے ساتھ خاتون ساتھ کھڑی نہ ہو تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایک عام گھر میں دیکھیں، اگر حتیٰ کہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی ہے صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں کہ اگر طباطبائی بن گئے ہیں، طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھا ہے تو اس میں جو ہے میری اہلیہ کی کمال ہے. اگر ان کا ساتھ وہ میرے ساتھ نہ دیتی تو میں یہ تفسیر المیزان نہ لکھ پاتے. اور اسی طرح اگر آپ خود کربلا کے واقعے کے دیکھیں تو حدیث عشق دباب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگر زینب. جہاں سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا، وہیں جناب زینب کبریٰ نے. لہذا پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کھڑی رہی، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ. اگر خطبہ افادہ کیا نہ دیتی تو لوگوں کا ثقیفہ میں ہی جو ہے کیا کہتا تھا اسلام نے دفن ہونا تھا. لیکن آپ نے اپنے خطبہ افادہ کے ذریعے خلافت کا جو مستحق ہے اس کو واضح کر کے دنیا کو پیغام دیا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا نے. اسی طرح جناب کبریٰ، اسی طرح جناب خدیجہ بنت خویلد رضوان اللہ تعالی علیہن. یقیناً جو ہے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اس خوبصورتی کے ساتھ اور ایسی گفتگو جو پیغام سے بھرپور ہو. اور یقیناً جو یہ آخری پیغام جو ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ اسلام خواتین کے کردار سے بھرپور ہے. جیسے آپ نے بیان کیا کہ خدیجہ کبریٰ سے لے کے فاطمہ الزہرا سے لے کے زینب کبریٰ، تو ان کردار کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے. تو یقیناً یہ وہ پیغام ہے اسلام کی طرف سے ہر آنے والی نسل اور ہر آنے والے ٹائم کے لیے کہ اسلام میں جیسے آپ نے بیان کیا مرد کے ساتھ جب تک عورت برابر کے کھڑے نہ ہو تو وہ مشن پورا نہیں ہوتا. یقیناً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بی بی خدیجہ کی سیرت پہ انتہائی مفید گفتگو کی، اور جو ہے ہمارے ناظرین کو یقیناً یہ پیغام سے بھرپور جو ہے پروگرام دیکھنے کو ملا. اور انشاءاللہ یہ نجف میڈیا
ٹیم اور نجف میڈیا پلیٹ فارم سے یہی کوشش ہوتی رہے گی کہ تمام مناسبت پہ اور خصوصاً ماہ رمضان کے تمام ایام میں اپنے ناظرین کے لیے اس نوعیت کے پیغام سے بھرپور اور یقیناً جو ہے حوزہ نجف کے اندر حوزے کے اندر جتنے بھی ہمارے علماء فاضل حضرات ہیں جو یقیناً ان میں سے ایک آپ ہیں جو آپ تشریف لائے اور یقیناً حوزہ نجف سے ہم استفادہ آپ لوگوں کے ذریعے سے کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ناظرین تک علماء کی گزارشات جب تک نہیں پہنچتے یقیناً سوسائٹی کے اندر وہ تبدیلی ہم نہیں دیکھ سکتے. یقیناً علماء تشریف لاتے ہیں اور نجف میڈیا ہمیشہ علماء کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں اور علماء سے جو ہے گفتگو کر کے اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں جوار مولا کائنات سے کہ خداوند تبارک تعالیٰ آپ سب کو دین حق اور معرف اسلامی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور راہ محمد و آل محمد پر قائم رکھنے کی توفیق عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.